اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحسن علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسن الحسن الخلق الحسن۔ میرے محترم سامعین، کل آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث عرض کی تھیں کہ جن احادیث کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا اور اپنے نواسے کی عظمت کو بیان فرمایا، اور آج آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے عرض کرنا مقصود ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت بہت واضح رہی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے متعلق حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی ایک عابد بے مثل زاہد اور دنیا میں عالم ترین ہستی تھے۔ آپ کا حسن اخلاق مشہور تھا، آپ دشمنوں کی باتوں کو برداشت کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت کے اندر ہے کہ ایک شام کا رہنے والا شخص جس کو فقط اسی مقصد کے لیے مأمور کیا گیا تھا کہ وہ مدینہ میں جا کے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شان میں جسارت کرے، تو جب وہ مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی کے دروازے پہ امام حسن علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو جو کچھ وہ منہ سے مغلظات کہہ سکتا تھا اس نے امام علیہ السلام کی شان میں جسارت کی۔ امام علیہ السلام خاموشی سے اس کی جسارت کو سنتے رہے اور برداشت کرتے رہے۔ جب وہ سب کچھ بیان کر کے خاموش ہو گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، لگتا ہے کہ تو اس شہر میں مسافر ہے، اگر تجھے مکان کی ضرورت ہو تو میں تجھے رہائش کے لیے مکان عطا کروں، اگر تجھے زاد راہ چاہیے تو میں تجھے زاد راہ مہیا کروں، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو میں تجھے سواری دوں، اگر تو فقیر، نادار اور تنگ دست ہے تو میں تیری تنگ دستی کو دور کروں۔ جب امام علیہ السلام نے اپنے اس اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا تو وہ شامی شخص جو لحظہ پہلے آپ کی شان میں جسارت کر رہا تھا یہ کہنے پہ مجبور ہوا، اے فرزند رسول، ہمیں تو آپ کے بارے میں کچھ اور بیان کیا جاتا رہا ہے، ویسے ہی بیان کیا جاتا تھا کہ جیسے شام کے اندر پروپیگنڈا بنایا گیا تھا مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں کہ العیاذ باللہ مولا امیر علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب مولا امیر علیہ السلام کی ضربت کی خبر شام کے اندر پہنچی تھی اور اہل شام کو پتہ چلا کہ علی علیہ السلام کو حالت سجدہ میں ضربت لگی ہے تو وہ لوگ تعجب سے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ تو بے عین ہی اسی طرح اولاد علی علیہ السلام کے بارے میں بھی اہل شام کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ وہ دین مبین سے ان کی دلچسپی نہیں ہے، اور اس طرح کی وہ لوگوں کے درمیان باتیں پھیلاتے تھے اور لوگ
حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے آباء و اجداد کی شان میں جسارت کرنا اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، اور وہ باقاعدہ مامور ہوتے تھے اس بات پہ کہ جہاں پہ بھی خانوادہ پیغمبر کا یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرد نظر آئے تو وہاں پہ اس کو اذیت دی جائے۔ تو اسی طرح یہ شخص بھی حضرت کے پاس آیا اور حضرت کی شان میں جسارت کرنے لگا۔ جب حضرت نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا تو یہ شخص کہنے پہ مجبور ہوا کہ انی اشہد انک حجت اللہ علی ارضہ، اے فرزند رسول بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے زمین پر اللہ کی حجت تم ہو۔ تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا عملی مظاہرہ تھا کہ جس کی وجہ سے ایک دشمن جو ہے وہ آپ کا دوست بنا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رہ کے گزاروں، اور وہ گناہ جو مجھ سے دانستہ یا نادانستہ کروائے گئے تھے ان گناہوں کی تلافی کر سکوں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق اور عملی اخلاق کا مظاہرہ جو ہے یہ اپنا بہت سارے نقوش چھوڑ گیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے لیے، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چھوٹے واقعہ سے ہمیں کس قدر بڑا سبق ملتا ہے، ہم اپنی زندگی میں اپنے مخالف کو کیسے اس کے ساتھ برخورد کرنی ہے، کیسے اس کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، اور کیسے اپنے مخالف کے ساتھ اپنے امن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آغاز گفتگو میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے نیکو ترین اور نیک ترین بندہ وہ ہے کہ جس کا اخلاق خوبصورت اور اخلاق اچھا ہو۔ جس قدر انسان کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہوگا اسی قدر اس کی نیکی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ زہر ہوگی، اور لوگ اس کو نیکوکار شمار کریں گے۔ اور حسن خلق ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت کے اندر انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں نکھار پیدا کرتی ہے، اور انسان جو ہے وہ معاشرے میں پہچانا جاتا ہے، اور اس کا کردار، اس کی شخصیت اور اس کے رہن سہن کے جو انداز ہے اس کے اوپر اس کا جو اخلاق حسنہ ہے یہ بہت بڑا گہرا اثر رکھتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالفکر، اے میرے چاہنے والوں تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم غور اور فکر کیا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ حَيَاتُ قَلْبِ الْبَصِيرِ، یہ فکر کرنا، غور اور فکر کرنا، سوچنا، تدبیر کرنا، ارشاد فرمایا یہ صاحب بصیرت انسان کے دل کی زندگی ہے۔ یہ فکر کرنا صاحب بصیرت انسان کے دل کی زندگی ہے، اس کے زندہ ہونے کی بہترین مثال اس کا صاحب فکر ہونا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا علیکم بالفکر فإنہ حیات قلب البصیر و مفاتیح ابواب الحکمہ، یہ جو فکر ہے یہ صاحب بصیرت انسان کے دل کی زندگی ہے اور حکمت کے دروازوں کی یہ چابی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا من عبد اللہ لہ کل شیء، جو شخص اپنے پروردگار اعلیٰ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پروردگار عالم کو واحد یکتا سمجھ کے اس کی بندگی انجام دیتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے لیے کائنات کی ہر چیز کو تابع کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من اخلص للہ 40 یوما فجرا جنابیہ حکمت من قلبہ علی لسانہ، کہ جو شخص
40 دن کے لیے پروردگار عالم کے ساتھ مخلص ہو جائے تو جو کچھ اس انسان کے دل میں ہوتا ہے پروردگار عالم حکمت کے چشمے بنا کے اس کی زبان پہ جاری فرما دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرزند رسول یہ بتائیں کہ غفلت سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ غفلت جو ہوتی ہے اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت اور پہلی غفلت یہ ہے کہ تارکو کال مسجدہ، کہ تمہارا مسجد کو ترک کرنا یہ ایک غفلت ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَطَاعَتُكَ الْمُفْسِدَةَ، کسی فاسد اور مفسد بندے کی اطاعت کرنا بھی غفلت شمار ہوتی ہے۔ اور امام علیہ السلام جیسے کہ مولا امیر علیہ السلام باب مدینۃ العلم ہے، اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی باب مدینۃ العلم کے وارث ہیں، علم لدنی کے وارث ہیں، اور اپنے بابا سے اور اپنے نانا سے علم و معارف کے سمندر سمیٹے ہیں۔ اب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اور مولا امیر علیہ السلام کے تربیت یافتہ علم لدنی کے وارث حضرت امام حسن علیہ السلام علمی میدان میں ایک کمال رکھتے تھے۔ اور علامہ ابن طلحہ شافی کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے شاہد اور مشہود، یہ جو قرآن کے اندر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں شاہد اور مشہود، ان کا مفہوم تفسیری جاننا چاہا تو ابن عباس نے کہا کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، لیکن اس جواب سے وہ قانع نہ ہوا اور وہ جاتا ہے ابن عمر کے پاس اور اس سے پوچھتا ہے کہ شاہد سے کیا مراد ہے اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ تو ابن عمر کہتا ہے کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم نحر ہے، لیکن وہ اس کے جواب سے بھی قانع نہ ہوا۔ تو پھر آتا ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرتا ہے فرزند رسول میں دو بزرگوں کے پاس گیا ہوں، عبداللہ بن عباس کے پاس بھی اور عبداللہ بن عمر کے پاس بھی، لیکن انہوں نے جو مجھے جواب دیا ہے وہ جواب مجھے تسلی بخش نہیں ملا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ بتائیں کہ شاہد اور مشہود یہ جو دو قرآن کی لفظ ہیں ان سے کیا مراد ہے اور ان کا مفہوم تفسیری کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہاں پر واضح سی بات ہے کہ شاہد سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر مشہود سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ یوم مشہود یعنی یوم قیامت ہے، قیامت کے دن کو یوم مشہود کہا گیا ہے، قیامت کا دن یعنی یوم قیامت ہی مشہود ہے۔ تو جب سائل نے امام علیہ السلام کا جواب قرآن کی آیات سے سنا تو یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ فَكَانَ قَوْلُ الْحَسَنِ أَحْسَنَ، کہ امام حسن علیہ السلام نے جو شہد اور مشہود کی تفسیر بیان کی ہے یہ سب سے خوبصورت تفسیر ہے اور سب سے احسن قول یہی ہے کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ امام علیہ السلام کی سیرت میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے 25 حج پیدل انجام دیے ہیں، اور حضرت امام
حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ جب بھی حضرت گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے یا کسی سواری پہ سوار ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس جیسی برجست شخصیت آپ کو سوار کرواتی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا جاتا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن آپ ان کا زیادہ احترام کرتے ہیں، تو عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ جو شرف اور فضیلت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے۔ اور ان فضائل اور شرف میں سے ایک شرف امام کا یہ تھا کہ امام نے 25 حج باپیادہ انجام دیے ہیں۔ سواری بھی ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے 25 حج پیدل انجام دیے، اور جب بیت اللہ کے پاس پہنچتے تھے تو بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے تھے، پروردگار اعلیٰ تیرا مہمان تیرے دروازے پہ پہنچایا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہا کرتا تھا یہ 25 حج باپیادہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کیے ہیں، مجھے افسوس رہے گا کہ میں نے زندگی میں ایک حج بھی پیدل انجام نہیں دیا۔ تو یہ وہ شرف اور وہ فضائل تھے کہ جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں حضرت کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ اور جب حضرت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت کا جسم جو ہے وہ کانپنے لگتا تھا۔ جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے جسم میں کپ کپی کیوں ہے، تو ان کے جواب میں فرماتے تھے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت کا یہ معمول تھا کہ حضرت مہمان نواز تھے، اور جب بھی کوئی سیل دروازے پہ آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیل جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پروردگار اعلیٰ مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ پیسے مانگ رہا تھا اللہ کی بارگاہ سے۔ تو جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ دعا سنی تو حضرت فوراً اپنے گھر واپس پلٹے، اور امام علیہ السلام نے 10,000 درہم جو ہیں وہ اس سیل کے حوالے کیے، اور ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے آپ کی دعا کو ادھر ہی مستجاب فرما دیا ہے۔ اور ارشاد فرماتے تھے جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے روایات کے مطابق 2 بار اپنا سارا مال، اپنے گھر کا پورا مال و متاع، بالکل سب چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور اپنے مال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور خرچ کر دیا، تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، تم اتنا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو اور سارا کچھ خدا کی بارگاہ میں دے دیتے ہو، تو کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جبکہ آپ بھی عیالدار ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ نے بھی زندگی گزارنی ہے، تو آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے۔ تو حضرت نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جس کو راہ خدا میں دینے کی عادت ہو، پروردگار عالم اسے کبھی نہیں بھولتا، پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے۔ چونکہ مجھے اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہے، تو پروردگار عالم نے مجھے کبھی فراموش نہیں کیا، ضرورت کے وقت اللہ بھی مجھے عطا فرماتا ہے۔ امام علیہ السلام علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے بعد از مولا امیر علیہ السلام دنیا میں افضل ترین فرد تھے، امام تھے، صاحب الامر تھے، امام تھے، عالم تھے، اور مولا امیر علیہ السلام کے بعد کائنات میں افضل ترین شخصیت کے حامل تھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے سبق آموز واقعات پر اور ان سے درس لیتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔